بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج کی ہارر اسٹوری کا تعلق ایک مسجد سے ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر مسجد میں ایک امام ہوتے ہیں اور ایک مؤذن ہوتے ہیں۔ زیادہ تر مسجدوں میں مؤذن وغیرہ اذان دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم سے ڈسکس کیا ہے مسجد کے مؤذن صاحب نے۔ یہ واقعہ ان کے ساتھ خود پیش آیا۔ مؤذن صاحب بتاتے ہیں کہ ہم مسجد میں اوپر ہمیں روم دیا ہوا ہے، جس روم میں امام صاحب اور مؤذن صاحب آرام فرماتے ہیں رات میں۔ تو مؤذن صاحب بتاتے ہیں کہ مسجد کے امام صاحب چھٹی گئے ہوئے تھے۔ مؤذن صاحب بتاتے ہیں کہ میں اکیلا تھا، تو جمعرات کی رات کو مؤذن صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا مسجد میں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان کو بستر سے کسی نے تھوڑا سا اٹھایا اور بستر پہ پٹخ دیا۔ مؤذن صاحب کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، تو جب میں ہوا میں تھا اس ٹائم مجھے محسوس ہوا ہے کہ مجھے اٹھایا ہے کسی چیز نے، لیکن جب مجھے بستر پہ پٹخ کے مارا، میری چوٹ کوئی نہیں لگی، لیکن محسوس ہوا کہ میں تھوڑا سا بستر سے اوپر اٹھ کے نیچے لگا۔ خیر، وہ کہتے ہیں اگلے دن جمعہ تھا، صفائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے مسجد کی، تو میں صفائی وغیرہ میں لگ گیا۔ صفائی وغیرہ کی، نماز وغیرہ جمعے کی ادا ہوئی، اور اسی طرح روٹین کے مطابق میں اگلی رات کو جب سونے لگا تو پھر میرے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ مجھے کچھ چیز اٹھا رہی ہے اور بستر پہ پٹخ دیتی ہے۔ مؤذن صاحب کہتے ہیں میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا۔ ادھر ادھر دیکھا، چھت پہ بھی گیا، لیکن کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ کہتے ہیں میں آیا اور میں پھر سو گیا۔ اگلے دن محلے میں ایک ماتم ہو جاتا ہے، تو مؤذن صاحب بتاتے ہیں کہ جب وہ دفنا کے آ گئے، جو جنازے کی چرپائی ہوتی ہے وہ جس جگہ مسجد میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہاں میں صفائی کرنا بھول گیا۔ تو چرپائی کے پیروں پہ مٹی لگی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں اگلی رات جب آئی تو مجھے جو سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں، ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کسی نے نا پیچھے سے دھکا دیا ہے۔
لیکن میں اوپر جا کے تھوڑا سا سوچ میں پڑ گیا کہ یار مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے. میں نے صفائی بھی کی ہے، سب دریں وغیرہ مسجد کی جھاڑی ہیں، جالے وغیرہ صاف کیے ہیں. خیر کہتے ہیں میں سو گیا تو اس رات کچھ بھی نہیں ہوا میرے ساتھ. کہتے ہیں جب میں صبح فجر میں اذان دینے کے لیے نیچے آنے لگا تو مجھے پھر سیڑھیوں پہ دھکا دیا گیا. میں نے امام صاحب سے ذکر کیا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ جب آپ گھر گئے ہوئے تھے تب بھی ہوا. وہ کہتے ہیں نہیں یار کوئی ایسی بات نہیں ہے، تمہارا وہم ہوگا. امام صاحب نے یہ کہہ کے ٹال دیا. پھر وہ بتاتے ہیں کہ اب اگلی رات میں ہم دونوں سو رہے تھے، امام صاحب بھی اور میں بھی. تو مجھے رات کے 2 بجے ایسے جیسے کسی نے جھنجھوڑ دیا ہو، ہلا دیا ہو. ارے میں اٹھ کے بیٹھا تو میرے خیال آیا شاید میں نے نا وہ جو جنازے والی چرپائی جہاں پڑی ہوتی ہے وہاں کی صفائی نہیں کی. صبح اٹھتے ہی میں نے وہاں کی صفائی کی. میرے ذہن میں بس یہ بات آئی کہ شاید یہ مٹی جو لگی ہوئی ہے جنازے کی چرپائی کو یہاں کی صفائی نہیں ہوئی، اس وجہ سے کچھ اور ہے. لیکن پھر موزن صاحب نے ہم سے یہ بات ڈسکس کی کہ بابا جی ایسا کیوں ہو رہا ہے. ساری بات موزن صاحب کی سنی اور پھر میں نے موزن صاحب کو ایک بات سمجھائی کہ موزن صاحب صفائی وغیرہ بالکل ٹھیک ہے، آپ ایک کام اور بھی تو کرتے ہیں مسجد میں. میں کہا کیا بابا جی کیا کام کرتے؟ میں نے کہا جو بچے آپ کے پاس سپارہ پڑھنے آتے ہیں آپ ان کو گالی بھی دے دیتے ہیں. اس بات کو ذرا جو ہے نا سوچیں اور یہ عادت ہٹائیں اپنے اندر سے. ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ کی مسجد میں جنات وغیرہ بھی آتے ہوں عبادت کرنے. یہ بھی ہو سکتا ہے شاید کوئی جن کا بچہ آپ سے قرآن پاک پڑھنے آتا ہو. آپ گالی وغیرہ نہ دیا کریں. تو وہ موزن صاحب بولے بابا جی ہاں یہ تو آپ سچی بات کر رہے ہیں، میرے منہ سے گالی نکل آتی کیونکہ موزن ہے بھی کوئی 26-27 سال کے لڑکے. میں نے کہا بس یہ چیز دور کریں. پھر موزن صاحب نے ہماری بات پہ عمل کیا.
کہ وہ جو گالی دیتے تھے نا، وہ انہوں نے بند کر دی، اپنی عادت ختم کی آہستہ آہستہ۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا، حسن صاحب آپ سنائیں۔ کہنے لگے بابا جی اب اللہ کا کرم ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی میرے ساتھ۔ میں کہا انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں۔ تو بس خیال رکھا کریں کہ مسجد میں کوئی غیر ضروری بات نہ کریں۔ کیونکہ چیزیں جنات وغیرہ ہوتے ہیں، عبادت کرنے آتے ہیں، برا مانتے ہیں، تو انہوں نے صرف آپ کے ساتھ یہی حرکت کی، انہیں بھی غصہ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال اب بہتر ہے، حسن صاحب کوئی ایسا ان کے ساتھ کام نہیں ہوا، بلکہ یہ ساری باتیں ہم نے ایک ہوٹل میں بیٹھ کے کی۔ بہرحال دوستو، آپ لوگ بھی احتیاط کیا کریں، مسجد وغیرہ میں جاتے ہیں، مسجد میں غیر ضروری باتیں نہیں کرنی چاہیے، بس اللہ اللہ ہوتی ہے مسجد میں، دوسری تیسری بات نہیں کرتے۔ تو پیارے دوستو، آج کی ہارر سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ ہارر سٹوری وتھ بابا کے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹ میں بتایا کریں آپ کو کیسی ہماری سٹوریاں لگیں ہارر، اور آپ کے پاس کوئی ہارر سٹوری ہے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، سامنے اسکرین پہ آ جاتا ہے، ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، ہم حل بتائیں گے آپ کو۔ تو آپ بس خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔